رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ بَيْتِ اللہ، اور حج بیت اللہ کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے جن دنوں میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں، ان کے روزے بعد میں قضا کر لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ قرآن و حدیث میں روزہ کے متعدد فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمانا و احتسابا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر دل کی خوشی کے ساتھ روزوں کو بوجھ سمجھ کے نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اور روزے کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ الا الصوم فإن لی، الا الصوم فإنہ لی، سوائے روزے کے کہ جو صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کے باقی نیک اعمال مثلا نماز، صدقہ اور ذکر وغیرہ تو ظاہری ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل نہیں جو ظاہر ہو، بلکہ صرف نیت کرنے سے ہی انسان روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بے مثال عمل قرار دیا ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حکم دیں جس پر میں عمل کروں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یعنی شہوت کو ختم کرنے اور نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں اور اجر و ثواب میں روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور چونکہ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی مقدار کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے روزہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملے گا، ان کے روزے دار جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اسے اللہ تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب دے گا، تو اسے اتنی خوشی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحما، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحما اذا افطر فرحا، ایک افطاری کے وقت، و اذا لقا ربہ فرحا بصومہ، اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ بات نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے، انی صائم، کہ میں تو روزے دار ہوں، انی مرء صائم، میں روزے دار ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ شہوت اور گناہوں سے روکتا ہے اور اسی طرح جہنم سے بچاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام میں نے باب الریان رکھ دیا ہے، اور یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکار کر کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جب وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا ایک نہیں بلکہ دو خرچ کرتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے، لہٰذا نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔